ویلکم ایوری ون، ایک دفعہ پھر میں ایک شارٹ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. بہت شارٹ ویڈیو ہے کیونکہ انڈیا میں ایک شخص ہے زید پٹیل جو کہ بہت فیمس ہونا چاہ رہا ہے، اور وہ فیمس ہونے کے لیے ہر قسم کا جھوٹ اپناتا ہے اور جھوٹ چلاتا ہے. پچھلی دفعہ میں 2 ویڈیوز بنائی تھی بہت آرام سے کہ زید پٹیل سیدھی طرح آ کے بات کر اگر تیرے میں ہمت ہے تو. مگر اس کو تکلیف یہ تھی کہ اس کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن چلانی ہے، اس کو ایک ساتھی چاہیے جو ڈیبیٹ کو ماڈریٹ کرے، اور وہ سارا کچھ جس کی ساری رودار جو لوگ میرے چینل پہ پرانے سبسکرائبر ہیں انہیں پتا ہے. اور ایرم سیکر ہندی چینل کے اوپر وہ دونوں ویڈیوز موجود ہیں. میں نے ایک شارٹ ویڈیو بھی بنا دی تھی اور ایک لائیو سٹریم بھی کر دی تھی جس میں اس کے سارے بکواسیات میں نے دکھائے تھے. بعد میں اس نے اپنے چینل کے اوپر ویڈیوز بنائی اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہا 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 ایرم سیکر پریزنٹیشن نہیں چلانے دیتا. 6 گھنٹے کی اس کی ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے سمیر کے ساتھ، تقریباً 6 گھنٹے کی. اس 6 گھنٹے میں کیا کیا بکواسیات ہوئی ہیں، کس طریقے سے پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز کے اندر ان لوگوں نے آیتوں کو بائبل کی اوپر نیچے کر کے ان کے اندر سے لفظوں کو امیٹ کر کے دکھانے کی ناکام کوشش کی ہے ڈیبیٹ جیتنے کے لیے. اس کے لیے میں ایک سیریز آف ویڈیوز بناؤں گا جو کہ اس چینل پہ اب آپ کو ملتی جائیں گی. آج میں پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کے بعد یہ ساری تمہید میں نہیں دوں گا، میں سیدھا پوائنٹ پہ آؤں گا اور میں پوائنٹ پہ آگے بتاؤں گا. آج سب سے پہلے آپ کو سب سے ایزیلی کیچیبل اس کا جھوٹ دکھاتے ہیں کہ ایک شخص کو بے غیرتی کے کس لیول پہ جانا پڑے گا کہ وہ زید پٹیل جیسا ہو جائے. دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ایک شخص کو بے غیرتی کی کس عظیم لیول پہ جانا پڑے گا کہ وہ زید پٹیل کی طرح اپنی بات رکھ سکے. آئیے دیکھتے ہیں زید پٹیل نے کیا بکواس کی، اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اصل میں بائبل میں کیا لکھا ہے. اسٹڈی نوٹس، بائبل کی اسٹڈی نوٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹڈی نوٹس کے اندر کیا دیا ہوا ہے، جان 1:45 کی طرف اشارہ دیا گیا ہے. جان 1:45 کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو جیسس خود بول رہے ہیں، ہاں وہ اپنے آپ کو کلیم نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ہیں جو پروفٹ لائک موزس. ایک سیکنڈ، ڈیٹرانومی 18:18 کے اوپر یہ صاحب بہادر یہ فرما رہے ہیں کہ جیزس خود بول رہے ہیں کہ وہ پروفٹ نہیں ہے، جبکہ اسٹڈی نوٹ کہہ رہا ہے جان 1:45 کو جا کے دیکھو. آئیے پہلے جان 1:45 کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم مزید دیکھیں گے کہ جان 1:45 میں کیا لکھا ہوا ہے اور پھر ہم آگے چلیں گے. یہ جناب آپ کے سامنے لاتا ہوں جان 1:45. یہ دیکھیے جان کا چیپٹر نمبر 1 ہے، آپ سب دیکھ سکتے ہیں. یہ جان چیپٹر نمبر 1 آپ کے سامنے ہے. نیو انٹرنیشنل ورژن کی ٹرانسلیشن جو کہ ذرا ایزی ہے وہ دکھا رہا ہوں. آپ کوئی سی بھی ٹرانسلیشن دیکھ سکتے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. 1:45 Philip found Nathanael and told him, we have found the one Moses wrote about in the law. ڈیٹرانومی میں، لا میں موسیٰ نے جو لکھا تھا وہ ہمیں مل گیا ہے. And about whom the prophets also wrote, جس کے بارے میں مزید نبیوں نے بھی بولا تھا. Jesus of Nazareth, the son of Joseph. تو اسٹڈی نوٹ میں اشارہ کس کی طرف کیا گیا ہے؟ جان 1:45 کی طرف، جو کہ اس نے بولا. لیکن اب یہ 1:45 سے بھاگے گا کدھر؟ چیپٹر نمبر 1 کی ورس نمبر 45 سے بھاگے گا کدھر؟ دیکھیے گا. پروفٹ لائک موزس ہے وہ نہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. میں اس کو اپنی اس میں اسکرین پہ لانے کی کوشش کرتا ہوں. لیٹس ہوپ دی ٹائم ول بی دیئر. تو یہ بات ہے، اوکے اسکرین پہ لانے کی کوشش کرتا ہوں مگر لائے گا نہیں، کیونکہ اگر یہ لے کے آتا تو مر جاتا، کیونکہ یہ اس کی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے اندر نہیں تھا. وہاں پہ یہ باقی تمام آیتوں کو اوپر نیچے سے نہ دکھا کے بیچ والی آیت کو دکھا سکتا تھا پاور پوائنٹ میں. پتا نہیں اس کے پاس کوئی آرٹیکل کھل گیا تھا جو یہاں اس کے کسی دوست یار نے اس کو فوراً بیک سٹیج میں سے آرٹیکل دیا تھا، جو کہ یہ کرتا ہے ہمیشہ. پیچھے 4 دوست بٹھائے ہوتے ہیں جو فٹافٹ اس کو آرٹیکل بھیجتے ہیں. سنیے بکواس اس کی. تو ان سے پوچھا گیا، جیسس سے پوچھا گیا، میں ابھی یہاں سے پڑھ رہا ہوں، میرے پاس جو بائبل کھلی ہے اس میں سے پڑھ رہا ہوں. ان سے پوچھا گیا، اس نے ابھی بولا ہے جو اس کے پاس بائبل کھلی ہے یہ اس بائبل سے پڑھ رہا ہے. نہیں،
اگر یہ اس بائبل سے پڑھ رہا ہوتا تو ایسی بات کر سکتا تھا؟ ہاں، کیونکہ جناب یہ لوگ جھوٹ کے اعلیٰ منصب پہ فائز ہیں اور جھوٹ کے بغیر یہ اسلام پھیلا ہی نہیں سکتے اور اسلام کو ثابت ہی نہیں کر سکتے. آئیے دیکھیے یہ اب بائبل کی کون سی ورس پہ جاتا ہے. کیا آر یو کیا تم ہو آر یو دا پروفٹ؟ ہاں، آر یو دا پروفٹ؟ تو جیسس کرائسٹ نے کہا، یہ ورس نمبر 21 ہے. ہاں، ورس نمبر 21 ہے، جان چیپٹر 1 کا ورس نمبر 21. تو آپ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں جو ان کو جیسس کو کلیئر پوچھا گیا، آر یو دا پروفٹ؟ تو جیسس کا کیا جواب تھا؟ جیسس کرائسٹ کا جواب یہ تھا کہ میں پڑھ رہا ہوں، اینڈ ہی آنسرڈ نو. اگر یہ جیسس کرائسٹ کا جواب تھا، میں ابھی کے ابھی ایمان لانے کو تیار ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کون سا بندہ ہے جو اس چیز کو جا کے ویریفائی کرے گا؟ وہاں پہ لائیو چیٹ کے اندر مسلمانوں کی واہ واہ اور ماشاءاللہ چل رہی ہے اور یہ بھائی صاحب جھوٹ پہ جھوٹ بکی جا رہے ہیں. انتہائی جھوٹا ہے اور بغیرت ہے. ونس اگین زید پٹیل، میرا تجھ کو 1-on-1 ڈسکشن کا چیلنج ہے. وہ چیلنج آج بھی کھڑا ہے. اگر تیرے میں ہمت ہے تو آ جا اور یہ جو 14 نکاتی بکواس تو کرتا ہے اس کو چھوڑ کے آ. دیکھتا ہوں تو اور تیرا باپ مل کے بھی یہ ثابت کر دیں اس کو کہ محمد جو تھا وہ ببلیکل پروفٹ تھا. میں ایمان لانے کو تیار ہوں. جا یہ چیلنج کرا ہے، آ اگر ایک باپ کی اولادت ہو. ورنہ اسی ویڈیو کے اوپر ابھی میری 18-20 اور ویڈیو آئیں گی. یہ لے پکڑ دوبارہ دیکھتے ہیں تو نے کیا بکواس کی تھی اور بائبل میں لکھا گیا ہے. جان 1:21 بیچ میں سے پڑھ رہا ہے، آر یو دا پروفٹ؟ ہی آنسرڈ نو. کیا یہ جیسس نے کہا ہے؟ اس نے 3 دفعہ بولا، جیسس بولے نو. جیسس سے پوچھا گیا آر یو دا پروفٹ، جیسس بولے نو. آئیے دیکھتے ہیں کون بولا نو. Now this was John's testimony. کس کی ٹیسٹیمنی؟ John the Baptist. When Jewish leaders in Jerusalem sent priests and Levites to ask him who he was. کس کو پوچھنے کے لیے بھیجا کہ وہ کون ہے؟ جان کو، جان دی بیپٹسٹ کو. He did not fail to confess but confessed freely that I am not the Messiah. جان دا بیپٹسٹ نے اوپنلی فریلی بولا میں مسیح نہیں ہوں، میں مسیح نہیں ہوں. جان دا بیپٹسٹ سے پوچھا گیا اگر تو مسیح نہیں ہے تو آر یو دی الائجا؟ دے کون پوچھ رہے ہیں؟ جوئش لیڈرز پوچھ رہے ہیں. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جان سے. دین ہو آر یو؟ آر یو دی الائجا؟ ہی سیڈ نو. آر یو دا پروفٹ؟ ہی سیڈ نو. کون سی بائبل پڑھتے ہیں یہ لوگ؟ یہ زید پٹیل اور اس جیسے تمام مسلمان جو ڈیبیٹ پہ آتے ہیں اور ان کو ٹائم پہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ. کس سے پوچھا گیا؟ جان دا بیپٹسٹ سے. تم لوگوں کو پتا نہیں ہے جان دا بیپٹسٹ کون ہے؟ سورہ مریم میں بتایا نہیں اللہ نے؟ بے غیرتو، مکار، کس حد تک گرو گے تم لوگ؟ کس حد تک ہو آر یو دا پروفٹ؟ ہاں، آر یو دا پروفٹ؟ تو جیسس کرائسٹ نے کہا، یہ ورس نمبر 21 ہے. ہاں، ورس نمبر 21 ہے، جان چیپٹر 1 کا ورس نمبر 21. جان چیپٹر 1 کا ورس نمبر 21 ہے. جیسس کرائسٹ نے کہا نو. آر یو دا پروفٹ؟ نو. کون کہہ رہے ہیں؟ جان دا بیپٹسٹ. 2 آیتیں اوپر پڑھنی ہے. کون سی ہے؟ جان چیپٹر نمبر 1. یہ لو پکڑو. کوئی اور دکھا رہا ہوں؟ اسی لیے میں نے اس بے غیرت کو کہا تھا آؤ میرے ساتھ بات کرو. کوئی ماڈریٹر نہیں چلے گا، کوئی کچھ نہیں چلے گا. تم اپنی بات رکھو، تمہاری بات میں انٹرپٹ نہیں کروں گا، لیکن وہ بات 5 منٹ لمبی نہیں ہوگی، میکسیمم 2 منٹ لمبی. جو منہ سے بولو گے اسکرین پہ دکھاؤ گے. تم بکواس نہیں کرو گے، پریزنٹیشن نہیں کھولو گے، کیونکہ تم لوگ بے غیرت ہو، بے غیرت تھے، بے غیرت رہو گے. اور میرا چیلنج کھڑا ہے آج بھی. محمد was a pedophile. Muhammad was a sex molester. Muhammad was not a prophet. He was a tyrant, terrorist. اور یہ سب کچھ میں حدیثوں سے پروف کرتا ہوں. آؤ بات کرو اگر ہمت ہے تمہارے میں تو. مجھے یہ مت سناؤ اس کو یہ نہیں پسند ہے اور ایڈم کو رولز نہیں پسند ہے. ایڈم جو منہ سے نکالے گا اس کو ثابت کرے گا. تم جو منہ سے نکالو گے تم جھوٹ بولو گے، اور یہ میں نے پہلا جھوٹ تمہارا ثابت کیا ہے. ابھی میں اور بہت سارے جھوٹ ثابت کروں گا اور میری یہ سیریز چلتی رہے گی. زید
आओ वरना तुमको फेमस मैं करूंगा। तुम्हें फेमस चाहिए था, फेम चाहिए था मुझसे। तुम्हारी वीडियो जहां पे तुमने मुझे टैग किया था, तुम्हें बहुत सारे व्यूज मिले हैं ना वहां पे। आओ किस दिन बात करोगे, हिम्मत है तो किसी भी सैटरडे को आ जाना। तैयारी श्यारी की जरूरत नहीं है मुझे, अपनी तैयारी पूरी करके आना। देखता हूं तुम कैसे साबित करते हो मोहम्मद को प्रॉफिट।